اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 3، آیت نمبر 92۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے، ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ٹاپک چل رہا ہے، اور یہ اس کی لاسٹ آیات چل رہی ہیں، اور یہ آیات یہ ہیں کہ اللہ پاک نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو ہی اصل میں بھلائی اور کامیابی کے ساتھ جوڑا ہے یا بیان کیا ہے۔ وہ والی آیات میں شیئر کر رہا ہوں، یہ بھی ایگزیکٹلی وہی ایک آیت ہے، اور یہ اگین سورہ آل عمران کی ہی آیت ہے، کچھ آگے کی ہے، اب 92 نمبر آیت ہے، اور اس کا کنٹیکس بھی بہت ضروری ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو بہتر سمجھ آئے گی۔ اس سے بالکل پچھلی آیت جو ہے اس میں کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ کافر جو ہیں وہ مرتے دم تک جو کافر رہیں گے، مطلب وہ والے جو کبھی بھی ایمان نہیں اینڈ تک قبول نہیں کرتے، تو وہ اس کے بدلے چاہے جتنا مرضی جو مرضی کر لیں، سونا دے دیں، جو زمین جتنا سونا دے دیں، اس پوری زمین جتنا سونا دے دیں، پھر بھی ان کا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ اس سے پہلے ہے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اس ہمارے مرنے سے پہلے ہی ہے، وہی جو میں پہلے شروع سے ہی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ہماری اس سے اگلی زندگی ہے، اور یہ جو زندگی ہے جس میں ہمیں موقع ملا ہوا ہے، اس کے ختم ہونے تک، اس کے ختم ہونے سے پہلے ہی جو کرنا ہے وہی ہے، وہی کاؤنٹ ہوگا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ ایگزیکٹلی پچھلی آیت سے بھی اگر ریلیٹ اس کو کریں تو وہی بات یہاں بھی کنٹینیو ہو رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی خواہش کر لو کہ مرنے کے بعد یہ کریں، ہمیں لٹا دیا جائے یا جو بھی ہے، ایسا کچھ نہیں پھر ہو سکتا۔ تو اس سے آگے پھر یہ اگلی آیت یہ ہے 92 نمبر، اور اس کو شروع سے پڑھتے ہیں۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے، ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کی وجہ سے یہ آیت بھی کی ہے کہ اللہ پاک دیکھیں، بھلائی نہ پاؤ گے یا کامیاب نہ ہوگے، اللہ پاک اس کے لیے شرط رکھ رہے ہیں کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے خرچ نہیں کرو گے۔ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا پسندیدہ چیز اللہ پاک نے انسان کی 3 ہی مینلی بتائی ہیں، ایک عورت، اولاد اور مال کی مختلف اقسام ہم نے دیکھی تھی پچھلی ویڈیو میں۔ تو وہ مال ہے، اب خرچ تو مال ہی ہو سکتا ہے، عورت یا اولاد تو خرچ نہیں ہو سکتی پسندیدہ چیزوں میں سے، مال ہی ہو سکتا ہے، اور خرچ مال ہی ہوتا ہے نارملی، جب خرچ کرنے کی بات کی جاتی ہے تو مال کی جاتی ہے۔ تو پسندیدہ چیز پھر کیا ہو سکتی ہے؟ مال ہی ہے نا، یہاں پہ جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جب تک مال خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے۔ یہ دیکھیں شرط رکھ دی ہے کہ بھلائی نہیں پاؤ گے جب تک مال خرچ نہیں کرو گے، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے، ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے۔ تو کتنی امپورٹنٹ بات ہے، کتنا امپورٹنٹ ہو سکتی ہے یہ چیز۔ اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ جو بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اور جو تم خرچ کرو گے اس کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، خود بھی اس پہ غور و فکر کریں۔ میں بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، کیونکہ مین مقصد میرا بھی یہ آیات کرنے کا، اس چینل کا یہی ہے کہ شاید کسی کو
کوئی میری وجہ سے اس طرف لگ جائے کہ قرآن پاک پہ غور و فکر کرنا شروع کر دے، ورنہ میں کوئی یہاں پہ میرا کوئی مسلک نہیں ہے، یا میں کوئی مفتی نہیں ہوں، یا میرا کوئی اپنا کوئی گروپ نہیں ہے کہ جس کی میں پروموٹ کرنے کے لیے، میں تو قرآن کو پروموٹ کرنے کے لیے ہی یہ کوشش کر رہا ہوں۔ اور مین مقصد یہی ہے کہ قرآن کی طرف لوگ آئیں، خود پڑھیں، سمجھیں، جو بھی ان کا مطلب بنتا ہے، سمجھ آتا ہے انہیں، اپنی مرضی کا ترجمہ لیں، اپنی مرضی کی تفسیر پڑھیں، جس عالم کو بھی وہ بہتر سمجھتے ہیں ان کا ترجمہ اور وہ تفسیر پڑھ لیں۔ قرآن 360 میں کوئی ان کا بھی ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوں قرآن 360 والوں کا، لیکن وہ ایک اچھی ایپ ہے، میں خود بھی استعمال کرتا ہوں، تو وہ اس میں آپ کو آلموسٹ سارے ترجمے اور ساری ہی تفاسیر مل جائیں گی، وہ آپ کر لیں۔ اس مین مقصد یہ ہے کہ اپنی زبان میں بھی پڑھیں اور غور و فکر کریں، عربی کے ساتھ اپنی زبان میں پڑھیں، غور و فکر کریں، اور دوسروں تک پھیلائیں۔ اگر یہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کوشش کریں، اور اللہ کے احکامات کو براہ راست سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔